علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جدوں پہلی مرتبہ سرہند شریف گئے تے 6 گھنٹے آپ بے ہوش رہے قبر دے اتے۔ حضرت مجدد پاک نے اقبال دی طبیعت نو انج نچوڑ کے صاف کر کے رکھ چھڑے۔ پھر اقبال کہنے لگے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ ٹھیک تے مجدد پاک دیکھ فرمان میں تو انہوں سنانا ہے۔ آپ فرمانے علامت کمال محبت کمال بغض است با آدائے و در محبت مداہنت گنجائش ندارت۔ فرمایا جڑا حضور دا عاشق ہوئے گا وہ دی نشانی کی ہوئے گی؟ ساڑھے ہاں نشانی ہے وے جناب سارے ہی ٹھیک ہیں کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ مجدد پاک فرمانے نہ جڑا رسول اللہ دا عاشق ہوئے گا وہ ہر ویلے حضور دے دشمنوں لتاڑ کے رکھے گا، اے نشانی ہے۔ مجدد پاک نے ذکر کی تھی، میں اپنے کول مکتوبات شریف دے اندر موجود ہے، علماء اہل مطالعہ تھے بیٹھے پوچھ سکتے ہو، اور میں فارسی دے جملہ بھی پڑھے ریکارڈ ہو رہا ہے جتھے چاہو انہوں دیکھ سکتے ہو۔ فرمایا جڑا حضور دا عاشق جنہ وڈا عاشق ہوئے گا وہ حضور دے گستاخوں اتنی زیادہ نت پا کے رکھے گا۔ میں تواڈے گھر تو شروع ہو رہا ہوں، فیصل آباد دے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں دا نام ہے محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی مولوی سن۔ آپ آج تک کسی نے جنوں کچھ بھی نہ آندا ہوئے وہ بھی مولوی وال 5 انگلیاں کر چھڑ دے۔ آپ دے دور غیرت اور مولوی ایک ہی شے جی۔ آپ دے دور دے اندر ایک بندے نے حضور دی بے ادبی کر چھڑی، کوئی مولوی سی، تو او دے بارے فتویٰ آپ کو لو پوچھیا گیا کہ آپ دے کول مفتیان بیٹھے سن، آپ نے فرمایا مولانا یہ لکھیں مسئلہ اور اس کا جواب لکھیں۔ تو انہوں نے اتنے دا مسئلہ لکھیا اور تھلے جواب جدو لکھنا شروع کیا آپ اپنی مسند تو چھال ماری اٹھ کے مولانا دے اگے اور فرمان لگے خدا کا خوف کریں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہیں کیا حضور تسی آپ ہی کیا کہ مسئلہ لکھو تے جواب لکھو، میں جواب لکھ رہے ہیں۔ سنو جی، جڑے حضور دے نال محبت کر دیں حضور دے دشمنوں دے نال نفرت کے میں کر دیں۔ آپ نے فرمایا خبردار مولانا جڑی قلم دے نال تسی حضور دے گستاخ دی عبارت لکھی ہے اس قلم دے نال میرے نبی دا نا تسی نہیں لکھ سکتے۔ اسی وقت آپ نے اپنی جیب وچوں نواں قلم دیتا اور فرمایا اس قلم کے ساتھ میرے نبی کی شان لکھیں جناب۔ اے ساڑھے وڈے سے نے جناب۔ اور اے جڑی آیت پاک میں تواڈے سامنے پڑھی مسجد میں داخل ہویا حضرت امیر المجاہدین دی توجہ پاک دے نالے آیت میں میرے ذہن چاہیے، کوئی میں سوچ کے نہیں آیا کہ میں تواڈے نالے تقریر کرنی ہے، ویسے بھی پاکان امت جڑے ہوندے انہاں دی توجہ نالی گل ہوندی ہے۔ اے جڑی آیت پڑھی دی تفسیر دے اندر ایک گل موجود ہے، امام واحدی نے اسباب النزول دے اندر لکھیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ دے والد گرامی نے کلمہ نہیں سی پڑھیا حضور دا، تو کوئی گل کر چھڑی جڑی آپ سرکار دی شایان شان نہیں سی بلکہ کوئی ہلکی گل کر چھڑی، تو صدیق اکبر نے کی کیتا اتھے آپ نے چنڈ ماری اپنے پیو نے، اور چنڈ کتنے زور دی حتی سقط ابو، اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کا والد زمین پر گر گیا، کلمہ نہیں سی انہوں نے پڑھیا، چنڈ مار چھڑی زور دی کہ تسی حضور دے بارے چ گل کیویں کر دیتی ایتھے خاکے بن گئے، پھر بھی اسی کہنے جناب کچھ نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ آفیہ چلی گئی پھر بھی اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ برما لٹ گیا، کشمیر اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، مصر اجڑ گیا، فلسطین اجڑ گیا، پھر بھی کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، گل ہی نہیں کرتے۔ شکایت چلی گئی جی حضور دی بارگاہ چ، سرکار نے طلب فرمایا، فرمایا ابو بکر اب پیو نو چنڈ مار چھڑی ہے، قرآن تے کہندے اف بھی نہیں کہنا، اور اگر ماں باپ مشرک ہوں پھر بھی ان کے ساتھ آپ نے بھلائی کرنی، آپ نے تھپڑ مار دیا، اور تھپڑ بھی اتنے زور تھا کہ باپ زمین پر گر گیا۔ تو سنو جی صدیق اکبر نے کیا جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا خان امام اہل سنت کو لوگ کسی نے پوچھا ایک فکرے دے اندر صدیق اکبر دی شان بیان کرو، تو آپ نے فرمایا پوری کائنات دے اندر حضور جیسا مرشد کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں، ایک مصرے دے اندر پوری کائنات، کدی مقابلہ نہ کرنا، اہل بیت نال مقابلہ نہیں، جتنے مولوی تھڑکے نا جی انہوں نے تقابل کیتا، کمپیریزن کیتا، صحابہ در والے اہل بیت گھر والے، ایک نے تو انہوں کہہ چھڑیا بھائی صحابہ جو ہے وہ در والے اور اہل بیت گھر والے، یہ تو بڑا خطرناک جملہ ہے، تو سنی کہہ ہی نہیں سکتا، جڑے نقیب دا کام کی ہے بھائی، نقیب کتھوں نکل آیا باجی، در والوں سے بھی پیار ہے، گھر والوں سے بھی پیار ہے، تو انہوں پتہ کتنی وڈی اہل سنت دے خلاف سازش ہوئی، وہ صحابہ نو در والا کہہ کے حضرت عائشہ نو اہل بیت ہی چو باہر کاٹ رہے ہیں، کیا اہل بیت میں صرف امام حسن مجتبیٰ ہے، امام حسین ہے، مخدومہ کائنات ہے، مولا علی، اور کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی بھی گھر والی ہوتی ہے، بلکہ ہوتا ہے نہ ہی ہے گھر والی، تو اے مسئلہ نوٹ کرو، میں تواڈے نال آج تقریر نہیں کر رہا، حال دل تواڈیاں دلاں دیاں روحاں بڑیاں پاک صاف ستھریاں، اس پر فتن دور دے اندر جناب تسی ٹیموں پہلے بیٹھے ہو، لوکی تے آندے 11 بجن تسی عشاء دے تھے بیٹھے ہو، تو میں کہوں جناب چلو جی وہ بھی آ چکے تے میں کہوں بڑا جی مجمع آج اچھلیا تے جناب میں گیا تے جو ہے نا میں تواڈے نال دل دیاں گلاں کرنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ یاد رکھو، نبی پاک دیاں جتنی ازواجن وہ ساری اہل بیت وچ داخل ہیں، بیوی نو گلی کوئی بھی نہیں بٹھاندا، بیوی نو گھر رکھیا جاندا ہے، تے اے جملہ نہیں ٹھیک کہ در والے نال بھی پیار ہے گھر والے نال نہیں، بلکہ انہوں انج بدلو پنجابی کہ اسی حضور دے یاراں نال بھی پیار کرتے ہیں تے حضور دے رشتہ داراں نال بھی پیار کرتے ہیں، بس چاہے وہ رشتہ بیٹی کی صورت میں ہو یا بیوی کی صورت میں ہو، اے تے میں تے اس کرسی دے اہل بھی نہیں قابل بھی نہیں، خطابت دی کرسی جنہ دے ہوتے ناز کر دی سی حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ آلو مہار شریف والے، آپ تقریر کر رہے سن تو پچھو کسی نے پرچی گھلی اگے کھڑا ہو کے سوال کوئی نہیں سی کر سکتا آپ دے سامنے، پرچی گھلی آہستہ 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 تو پرچی دے ہوتے ایک سوال لکھیا سی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بتائیں کہ حضرت بی بی عائشہ افضل ہیں یا حضرت بی بی زہرہ پاک افضل ہیں، آپ نے فرمایا کہ سوال تو تنوں کھلو کے کرنا چاہیے سی، ایڈا جے تیرے چ کوئی دم خام میں کھڑا ہو کے سوال کر، کھڑا نہ ہویا، آپ نے پھر انہوں جواب دیتا، فرمایا چل جتھے بیٹھا ہے میرا جواب دھیان نال سن، فرمایا حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ آواز آئی مجمع سے صحابی کی بیٹی ہیں، اور فرمایا حضرت بی بی پاک کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا امام الانبیاء کی بیٹی ہے، تو فرمایا جھلیا تینوں پتہ نہیں ایک پاسے نبی دی بیٹی ہوئے تو ایک پاسے صحابی دی بیٹی ہوئے، افضل تو پھر نبی دی بیٹی ہوئے گی نا جی، انہوں نے کہا ہاں بالکل مسئلہ حل ہو گیا، فرمایا اجی پورا نہیں حل ہویا، اجی تینوں 50% جواب دیتا ہے، اگلی گالے اے دس کہ سیدہ عائشہ کس کی بیوی ہے اور حضرت بی بی پاک کس کی بیوی ہے؟ اس نے کہا سیدہ عائشہ پاک نبی پاک کی بیوی ہے اور حضرت سیدہ زہرہ پاک مولا علی کی بیوی ہے، فرمایا تینوں پتہ نہیں ایک پاسے نبی دی بیوی ہوئے ایک پاسے صحابی دی بیوی ہوئے تو نبی دی بیوی افضل ہوندی ہے، کیا بات، بس سیدھی سیدھی گال ہے، اے کڑی گال ہوئی جناب، ایسے بھی تو ایسے بھی، اور ایک ان میں گوجرے دا تو نہیں پتا، میں لاہور دی تو انہوں گال دس سکتا ہوں یا میرے پنڈ دی گال میں تو انہوں دس سکتا ہوں، صدیق اکبر حضور کے سسر لگتے ہیں اور مولا علی داماد لگتے ہیں، تے ساڑھے پنڈ تے رواج ہے جنہوں نے تیاں دیو انہوں نال بھی پیار ہوندہ ہے، جنہوں کو لو بیٹیاں لو انہوں نال بھی پیار ہوندہ ہے، کدی بھی آمنے سامنے تقابل نہیں کرنا، نہ صحابہ اور اہل بیت بس اینج کر کے سلام پیش کرنا، ویسے ایک اور تو انہوں عربی دا اصول دساں، لکل منصوب الی محبوب محبوب، یہ دا مطلب ہے کہ یار دی گلی دا جڑا کاک ہوندہ ہے نا او دی بھی عزت کیتی جاندی ہے، وہ بھی لکھاں ورگا ہوندہ ہے، تے آلہ حضرت نے ونڈ کاٹ چھڑی،
فرمایا پوری کائنات میں رسول اللہ جیسا مرشد کوئی نہیں اور صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں. بات ختم. تو حضور نے پوچھا آپ نے ان کو تھپڑ کیوں مارا ہے؟ جواب کی دیتا. عرض کیا واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ. حضور میرے ماں باپ آپ پر فدا، میں نے ان کو تھپڑ اس لیے مارا کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی، تلوار ہوتی میں نے ان کی گردن اتار دینی تھی. کہ انہوں نے آپ دے بارے چل کی گل کیویں کیتی ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر اللہ خیر فرمائے گا. عرض کیا حضور پھر آپ دعا کر دیں میرے والد کے لیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اسلام کا نور عطا فرما دے. حضور نے دعا منگی یا اللہ ابو قحافہ کو ہدایت دے دے. صدیق اکبر بھج دے تے نستے گھر وال گئے. صحابہ نے پوچھا صدیق اکبر تسی آج نس کیوں رہے ہو، بھج کے کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا حضور دعا منگ رہے ہیں تو میں ویکھنا چاہنا گھر پہلے میں پہنچدا یا حضور دی دعا گھر پہنچ دی ہے. ایتھے تے کلمہ پڑھن تو بات کہندا ہے کہ نبی تو بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. عمل کر لو، عمل کر لو، عمل کام آئیں گے، وسیلہ کام نہیں آئے گا، شفاعت کام نہیں آئے گی. اور وہاں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. نبی نے کس کو بخشوانا ہے؟ جلیا الیکشن دا دور ہے جڑا کسی نو تھانے چو چھڑا نہ سکے، لوکی انہوں ووٹ نہیں دین دے. تو کہنے نبی بیٹی نو نہیں بخشوا سکتا. اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جنہوں نے فرمایا میری دھی رانی جنتی عورتوں دی سردار ہے. مقابلے کلمہ پڑھن تو بعد جڑا انگلی انج کردا ہے حضور دا امتی ہو سکتا ہے جی. ایمان نال دسنا، ڈنڈی نہ مارنا. تواڈے پنڈ دے لوگ زیادہ بیٹھن تے پینڈو لوگ بڑے سیدھے سادے ہوندن، او انہاں چ ول نہیں ہوندے. جڑا کلمہ پڑھن تو بعد حضور دی طرف انگلی کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 8 یا 9 سال عمر ہے. آپ اپنی خالہ جان دے گھر ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر. رات میں حضور نے اٹھایا، فرمایا اٹھو نماز پڑھنی میرے نال، قیام اللیل رات دی جڑی نماز ہے. تے حضرت عباس نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے آئے. تے جدو مقتدی ایک ہوئے تے وہ امام دے کڑے پاسے کھڑا ہوندہ ہے جی. کلا ایک مقتدی صرف ایک کوئی ہوئے تے امام دے کڑے پاسے کھڑا ہوئے گا؟ سجے پاسے. ایڈا کوئی مشکل مسئلہ تے نہیں توڑے کو لو پوچھ بیٹھا ہے. یہ تے مسئلہ ہی بڑا سوکھا ہے. مقتدی کلا ہوئے، امام ایک ہوئے، مقتدی ایک ہوئے تے مقتدی امام دے سجے پاسے کھڑا ہوندہ ہے تے برابر کھڑا ہوندہ ہے. صرف ساڑھے والے ادب ہے کہ وہ دیکھو 1 2 3 انگلیاں تھوڑا جا پیچھے ہو کے کھڑا ہوندہ ہے. مسئلہ ہے کہ انہیں بالکل برابر کھڑے ہونا ہے. تے آپ نے فرمایا میرے نال کھڑے ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے نال کھڑے ہو گئے. سرکار نے جدو نماز نہیں تھی اللہ اکبر کہہ کہ ہاتھ بننے، حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے ٹور گئے. حالت نماز دے اندر ہے. یہ تے کہنے نماز دے اندر خیال آئے نماز ٹوٹ جاندی ہے. تے پتہ ہے شہنشاہ چشت حضرت خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے 1000 سال پہلے فتوہ دیتا. آپ نے پتہ سی نا کھٹمل ہونے نے پاگل ہونے جنہوں نے اندیاں گلنا کرنیاں. آپ نے فرمایا ہر کے در نمازش نبینت جمال مصطفیٰ فتوہ حمید ہم کے وہ نمازش قضا کند. فرمایا جنہوں نماز دے اندر نبی پاک دا خیال نہیں آندہ وہ دی نماز ہوندی نہیں ہے. وہ دی نماز کی میں ہو سکتی؟ حضور دا خیال ہی نہ آوے نماز ایویں اسی جنہوں کہندے السلام علیکم وہ سامنے ہوندہ ہے. تے جدوں نماز ہی کہندے السلام علیکہ ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی آپ پر سلام ہو، تو خیال نہیں آئے گا. اے اکھاں بند ہونے دی دیر ہے سارے مسئلے حل ہو جانے پتہ ہی نہیں چلنا. تے اتنی وفا حضور دے نال کر کے جانا کہ قبر ہی تسی حضور نو ویکھ کے کہہ سکو کہ اسی پہچان دے ہیں کون ہے. ورنہ تھے کام بڑھاؤ کھانے. آپ خیر سجے پاسے کھڑے ہو گئے پیچھے چلے گئے. تو ایک روایتی چاہے کہ آپ دے وال تھے سن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور نے بال پکڑے حالت نماز ہی چی اور کھچ کے آگے کر دیتا اپنے نال ہی. ایک ہی چاہے کہ آپ نے کان پکڑیا، کان پکڑ کے نال کھڑا کر دیتا. عبداللہ ابن عباس پھر پیچھے، حضور نے پھر آگے کیتا، پھر پیچھے، 3 باری انج کیتا.
سلام پھیریا تو سرکار نے طلب فرمایا عبداللہ ابن عباس میں نمازی تینوں اپنے نال کھڑا کردا سا تو پیچھے کیوں چلا جاندا سے؟ جواب کی دیتا صحابی رسول نے؟ فرمایا عرض کیا حضور ما کان ینبغی لاحد ان یصلی حذاک وانت رسول اللہ، حضور کلمہ پڑھن تو بعد تواڈے برابر تو پھر میں نہیں نہ کھڑا ہو سکدا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میں کلمہ پڑھن تو بعد نبی دے نال کوئی برابری تو نہیں نہ کر سکتا۔ تے تھے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں داڑھی لمبی رکھن نال دین آ جاندہ ہے؟ کہ اگر ناف تو ہی تھلے رکھی اور بندہ جانے جانے لوگوں نے کہنا او تسی کیڑا میلاد کر دیو، نبی تے ساڑھے ورگا ہی سی، نبی تے بشر نبی تے ساڑھے ورگا ہو۔ میں کیا برابریاں بعد اج کریں؟ پہلے ایک واری گھر جا کے پوچھتے صحیح اپنی امی نو کہ امی جی جدوں میری ولادت ہوئی، جدوں میں جمعہ ہوا تے کوئی حالات دسو کی سن؟ تے تیری ماں کہے گی پتر جدوں تو دنیا تے آیا میں نماز چھڑ دیتی تے محلے دیاں کڑیاں نے آ کے پوچھیا بے بے آج کل نماز نہیں پڑھتی، تے میں انہوں نے جواب دیتا نوست جم بیٹھیاں تے 40 دن واسطے نماز تو دور ہو گئیاں۔ تو میں کیا تیری حالت ہے تو دنیا چاہیں، تیری ماں نماز تو دور ہو گئی ہے، اور مقابلہ کر دیں حسنین کریمین دے نانا جان دے نال، سیدہ پاک دے بابا جان دے نال۔ ولد النبی مطیبا و مکحلا و مختونا و مسرورا، ساڑھے آقا و مولا دی جدوں ولادت با سعادت ہوئی، دنیا دے اندر جتنے بچے پیدا ہوندے پہلی نشانی ہوندی کہ بچہ روندا ہے، اگر بچہ نہ روے تو گھر والے روندے تے بلکہ دائیاں مار دیاں کہ روے، کیونکہ رونا زندگی دی نشانی ہوندی ہے۔ تو حضور دی ولادت ہوئی، حضور دنیا چ ہسدے ہوئے آئے، مسکراتے ہوئے حضور آئے۔ یہ جڑی گال میں کر رہے میں اپنے کولو نہیں کر رہا، امام ابن جوزی نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا، امام ابن کثیر نے البدایہ دے اندر لکھیا، اور امام ابن جوزی اور مولوی ہیں جنہوں نے بغداد شریف دے اندر حضور دا میلاد بیان کر کے 2 لاکھ عیسائیاں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر چھڑیا سی۔ 2 لاکھ عیسائی آپ دی صرف میلاد النبی دی تقریر سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سن۔ ساڑھے بزرگ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اکثر اس کیفیت بیٹھتے سن تے سکھ تے ہندو پاکستان بڑھن تو پہلے دی گالے جدوں بیڑی تے راوی دے اندر بیٹھ کے تے پران جاندے سن، شرک پور شریف تو لنگ دے سن تے آپ دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے سن۔ تو آپ دے مرید پوچھتے حضور انہاں نو کیڑی کرامت وکھائی نے؟ تے آپ فرماندن جنہاں نے کلمہ پڑھیا انہوں کو لو پوچھو تسی کی ویکھیا ہے، میرے کو لو کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو جا کے پوچھتے بھائی تسی پہلے سکھ سون مسلمان ہو گئے، پہلے ہندو سون مسلمان ہو گئے، کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا؟ تو کہندے سن یار جدوں پہلی نگاہ حضرت میاں شیر محمد دے چہرے تے پئی، اندروں آواز آ رہی سی چھتی کرو کلمہ پڑھو، جدوں محمد دا غلام اتنا سونا ہے تو محمد خود کتنا سونا ہے۔ ساڑھے بابا جی کوئی گھٹ سونے میرے بابا جی دی، میرے بابا جی دی، میرے بابا جی دی سمجھ ہر ایک بندے نو نہیں آ سکتی۔ جدے کنہ دے اندر ایک نمبر مولوی نے بانگ دیتی ہوئے گی نا میرے بابے دی سمجھ بھی انہوں ہی آئے۔ تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے۔ اے بڑا پرانا نعرہ ہو گیا ہے، ہون تے جناب لیٹسٹ ورژن ہے کہ مرزائیوں کا جو حامی ہے وہ اوریجنل حرامی ہے، اوریجنل مرزائیوں کا جو حامی ہے۔ توجہ میں مسئلہ بھی تو نال دس ہے، تسی عشاء دی نماز پڑھی ہے امام صاحب دے پیچھے یا اپنی الگ پڑھی ہے، انسان دا ایمان بڑا کمزور ہے، سب دے ایمان ایک جیسے نہیں ہوندے، نماز پڑھ دیں کوئی 100 خیال تے سن نماز ہی جا جاندہ ہے۔ مثلا مجنو پٹھے پانے صبح دکان اتنے بجے جا کے کھولنی، فلانے کو لو پیسے لینے فلانے نو دینے فلانے نو نہیں دینے،
سارے خیال نماز ہی چاہتے رہتے، سلام پھیر دیں، سن پتہ ہوتا وہ میں تے گوجرے بیٹھا تے پورا میں فیصل آباد پھر آیا نماز دے اندر ہی۔ تو ہن حضور دی شریعت دا فتویٰ اور مسئلہ ہے کہ جس بندے نو نماز وچ خیال آون دی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ انسان دا ایمان جے کمزور ہے تو دی نماز ہے کیسے ہے مولانا؟ مسئلہ تو ایسا ہی ہے کہ نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن قاضی یاز مالکی نے شفا شریف دے اندر لکھیا کہ بندہ اس طرح کر کے بیٹھا ہوئے، لیٹیا ہوئے، انج کیتا ہوئے تو خیال دی دنیا چ صرف انہوں ایک لمحے واسطے اے خیال آ جائے کہ حضور تو بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، ایک خیال آ جائے، فرمایا اسی وقت ہی کافر ہو جائے گا، اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ اتنا حساس ہے، یہ تے جانوروں ہی پتہ حضور آخری نبی ہے، جانوروں ہی پتہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دراز گوشت دے ہوتے آپ دی بارگاہ خیبر دے موقع دے ہوتے ایک گدھا پیش کیتا گیا، دراز گوشت۔ حضور نے دے کول پوچھا کہ تیرا نام کی ہے، اور عربی میں پوچھا، انہیں عربی جواب دیتا، جانور ہے، 4 لتاں والا ہے۔ میں کہ حضور گدھے نو ویکھن انہوں عربی آ جاندی تے قبر وچ غلاماں نو ویکھن کے غلاماں نو عربی نہیں آئے گی۔ تو کسی مدرسے چو نہیں پڑھا، انہیں جواب شروع کیتا، حضور میرے باپ کا یہ نام ہے اور شہاب ہے، اور پھر میرے دادا کا یہ نام ہے، پردادا کا یہ نام ہے، لکڑداد۔ انہیں اپنے 60 بزرگاں دے نام جنہ دی نسل چو چلدا آ رہا سی انہاں دے نام سنا چھڑنے۔ سرکار نے فرمایا میں تیرا نام پوچھے سی، تو پوری گردان ہی پڑھ چھڑی۔ انہیں کہا حضور میں نو یقین سی جدوں تک میں بولدا رہاں گا امام الانبیاء میریاں گلاں سن دے رہن گے، بس۔ تو میں تاں پورا شجرہ تانوں سنا چھڑیا۔ تو حضور میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں جدوں آپ دی بارگاہ نہیں سا آیا تے میں ایک یہودی دی ملکیت ہی سا، تو سارا دن میں بھوکا رکھ دا سی تے شام نو حجاں مار دا سی اتھے، بھوکا بھی رکھ دا سی تے حجاں بھی مار دا سی۔ حج مارو نا تے بندے دا سار رک جاندا ہے۔ حضور میں حج مار دا سی بلکہ حجاں مار دا سی، جمع دا سی گئے۔ اے دے باوجود جدوں میرے اتے سوار ہونے دی کوشش کردا سی میں انہوں پرت کے تھلے ڈھا چھڑ دا سا، میں انہوں کدی اپنے اتے سوار نہیں ہونے دیتا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ انہیں کہ حضور وقت کنت اتوقعک ان ترکبنی، حضور اس واسطے کہ مینوں یقین سی کہ میرے اتے آپ نے سوار ہونا ہے، اور میں انہاں جانوراں دی اولاد چوں جنہاں دی پشت دے اتے صرف رب دا نبی سوار ہویا ہے۔ کیسی گل ہے؟ گدھے نو پتہ حضور آخری نبی ہیں، اور گدھا ہو کے یہودی نو اپنے اتے نہیں بین دیندا، گدھا ہو کے یہودی نو اپنے اتے نہیں بین دیندا، اور ایک ساڈی قوم ہے جڑے یہودیاں دے ایجنٹ لنگڑے خان نو اترن ہی نہیں دیندی، اور پھر کہتے ہیں نور اللہ قادری صاحب فرمایا کرتے تھے نا مرحوم کہ عمران خان صاحب بہت بڑے عاشق رسول ہیں، تو میں کہ عاشق رسول اڈیالہ جیل دے اندر ہے تو جا کے مٹھیاں کیوں نہیں بھردا؟ عاشق رسول کے ساتھ کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے؟ تو یہ 4 دن اندر گئے ہو، 5ویں دن تسی آ کے کہنا شروع کر دیتا ساڈا لگدا ہی کچھ نہیں ہے، اور دنیا کہتی ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تینوں کہنے کیا ظلم ہو رہا ہے؟ مکافات عمل ہے، ظلم نہیں ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے نہ ساڈے بابے نو دکھ دیندے نہ اج ذلیل ہوندے، یہ تو مکافات عمل ہے بابا۔ آجی اور بھی بڑا، آجی بہت استاد صاحب فرمایا کرتے تھے فیض آباد کا حساب ابھی باقی ہے۔ آج تے تسی بڑے سکون دے نال بیٹھے ہو، یہ تے مسجدان دے اندر بڑے بڑے چھاپے وجے، 2 ہی گلیں ہیں جی، میں مختصر لمبی گال نہیں کروں گا۔ نون لیگ نو ممتاز قادری لے گیا، نون لیگ نو فیض آباد دا دھرنا لے گیا، تے پی ٹی آئی نو یتیم خانے دا آپریشن لے گیا، بس اے 2 گلیں ہیں۔ ایک نو ممتاز قادری دی روح نہیں چھاڑ رہی،
تے دوجے نو او جڑے ساڑے یتیم خانے دے اندر حالت روزہ دے اندر جڑے ساڑے نوجوان شہید ہوئے انہاں دیا روحاں نہیں چھٹ رہے، ورنہ اے تے قبلہ سمجھ دے کچھ نہیں سن کسی نو، لیکن رب تے پھر رب بے نہ تے اے اس واسطے اے نعرہ جدوں بھی لگے نا تے ضمناً میں تو مسئلہ دسیا کہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ جدوں بھی لگے کدی بھی ہلکا جواب نہ دینا، اے زندہ باد دی ضرب اتنی ہونی چاہیے کہ او پتہ چل جائے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، توجہ۔ اچھا کیسی گل ہے، میں تو انہوں ویکھ رہا ہوں، میں تو انہوں ویکھ رہا ہوں، حالانکہ جی میرے واسطے تے نعرہ نہیں لا رہے نا، پر میں تو انہوں ویکھ رہا ہوں تے نعرہ صرف ہاتھ چک کے نہیں لائی دا، نال زبان بھی کھولی دی جدوں حضور دی محفلی چاہیے منہ نو بیڑا لا کے نہیں آئی دا۔ اے جڑا لبیک والے دا پسینہ ہے نا اے بھی قیامت والے دن تلے گا۔ اے تے بخاری دی حدیث ہے جڑا گھوڑا میدان جہاد جانے جانے لد کر دوے موتر کر دوے قیامت والے دن نامہ اعمال دے اندر انہوں رکھ کے تولیا جائے۔ تے کمال نہیں ہوئے گا ایک پاسے لد تل رہی ہوئے گی تے کسی پاسے لبیک والے دیا پرچیاں بھی تل رہی ہوں گی، ہاں پرچیاں تل رہی ہوں گی جناب، تے ساڑیاں تے گڑیاں بھی تلن گیاں، جنہوں نے فارچونر تے اعتراضی ہو فارچونر بھی قیامت والے دن تل رہی ہوئے گی، اوتھے کی کریں گا؟ اور اصل مزہ تے ادو آنے جدوں بابا جی دی وہیل چیر نو تولیا جائے گا۔ ہاں اے میں توڑے نال کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہا، میں پڑھیا ہاں تے پڑھیا میں امیر المجاہدین کو لو ہاں، ہر بندے نو اختیار ہے انگلی کھڑی کر کے گال کر سکتا ہے مولانا یہ آپ نے بات کہاں سے کی ہے، ہر بندے نو اختیار ہے، اے اسی نہیں کہندے جناب سانو بس کیمرہ دے دیو تے کمرہ دے دیو نا، اسی کھلے عام بیٹھے ہیں نا ایسا۔ ٹھیک ہے جی، مضمون چونکہ انہیں تھے کوئی فقیر بیٹھا انہوں پتہ نہیں کتھے بیٹھا ہے او دی کوئی روح دی برکت نال مضمون تے واہ واہ چھڑ گئے انہوں مکائیے کیڑی گل ہو رہی سی جی پہلے انہوں ختم کریے، نہیں اس تو پہلے ایک گل ہوئی ہاں جی وہ بھی ہو گئی، اور وہ بھی ہو گئی، اور ہاں نہیں نہیں جڑی ہو رہی سی وہ بھی ہو گئی، دفعہ کرو نا، اور میں تو انہوں ایک جڑی گل گزارش کر رہا سا نا کہ آمنا سامنا کدی بھی نہیں، تے دوسری گل یہ کر رہا سا غیرت دینی، مولوی ویکھو جی حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا علامت کمال محبت کمال بغض است بآدائے او، فرمایا جڑا حضور دا جنہ وڈا عاشق ہوئے گا او حضور دے دشمنہ دے نال اتنی زیادہ نفرت کرے گا، تے میں حیران ہوں آپ فرماندے نا حضور دے دشمنہ نال نفرت کرے گا، ساڈا نواز شریف کہندا مرزائی بہن بران، تے پھر بھی دنیا پاگل ہو گئی ہے حضور دنیا وہ میں کہا 75 سال دے بابے چو کی کڑنا ہے جڑے جانوروں دا خون لوا کے تواڈے کو لا رہے ہیں جی، جس بندے نے اپنی ماں دا جنازہ نہیں پڑھیا تواڈی تقدیر سیدھی کرے گا، کدی سوچیا بھی کرو بھائی کیڑے پاسے چاہ نہیں چھڈو جی مولوی مسجد ہی چنگے لگ دیں، مولویوں دا کی کام ہے سیاست دے نال، یہ کوئی چنگی شاید نہیں ہے، میں کہا جے چنگی نہیں ہے تو تسی کیوں کرتے ہو، کہنا نہیں چنگی شاید ہے، میں کہا پھر اسی کیوں نہیں کر سکتے، تے اپنے آپ نو بچاؤ جناب، تے حضور دے دین وال چلو، اس دین واسطے میں آیا تے تسی او تو قبلہ غزالی صاحب میں نو سڑک تو انٹرچینج تو لے کے اتھے آئے، پھر اگے بندے کھڑے سن، پھر نال تسی پھول سٹے، نال تسی سٹیج سے جایا، پھر کرسی تے میں نو بٹھایا، پھر کوئی مسئلہ نہیں جی 2-4 بندوقاں لے بھی جی کوئی مسئلہ نہیں سیکیورٹی دے حوالے نال، لیکن یہ دین ساڑھے کول اتنی آسانی نال نہیں پہنچیا جتنی آسانی نال آج اسی بیان کر رہے ہیں، اس دین واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے جیسا شہر چھڑ دیتا، مکے جیسا شہر چھڑ دیتا، اس دین دی سربلندی واسطے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دا جنازہ نہیں پڑھیا،
آپ اپنی بیٹی کا آخری دیدار، آخری جو چہرہ ہوتا ہے نا جی بیٹی کا، آپ وہ حضور نے وہ بھی نہیں دیکھا. حضور بدر تشریف لے گئے، آپ جانتے تھے کہ میں نے بدر جانا ہے اور میری بیٹی کا وصال ہو جانا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان غنی کے عقد میں تھی، آپ کے حرم میں تھی، آپ نے فرمایا عثمان تسی بدر نہیں جانا، تسی میری بیٹی دی خدمت کرو، اللہ تانوں بدر ہی جان والے دا حصہ نصیب فرمائے گا. اور اس دین واسطے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سگے چچا حضرت امیر حمزہ دے کلیجے دے ٹکڑے ہوئے اور چبایا گیا کلیجہ. تے میں تے تسی کی کیتا جی تے کچھ بھی کام نہیں ہویا جی، تے اتنا بڑا کام باقی ہے کہ میں حیران ہونا جڑے پنڈ پہنچ دیں جی. اسی میں اس سال دے اندر تقریباً 1,30,000 کلومیٹر سفر کیتا ہے. جڑے پنڈ جانے اگو دنیا کہندی بابا ایتھے آیا سی، اسی سارے رل کے اتھے محفلیں پوریاں نہیں کر سکتے، جتھے جائیے اتھے کہندن جی بابا جی ساڑھے گھر بھی آئے سن. تے میں حضرت غزالی صاحب کو عرض میں کر رہا تھا بابا جی دے دربار شریف تے جانے لتاں کم رہی ہوں ان کے بابا جی کہن گے کیڑا کام کر کے میں منہ وکھان استے آ گیا. اور بابا جی کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے وہ تو ہمارے بزرگ بیان نہیں کرتے، بس صرف آپ نے ایسے ہی جا کر بات ختم کر دی. آپ کو پٹیاں ہوئی تھی جب جیل سے آپ تشریف لائے، کسی نے پوچھا حضور سنائے، پھر اندر 5 مہینے، اور وہ 5 مہینے بھی نومبر دسمبر جنوری فروری کے مہینے تھے. اور بابا جی فرماتے ہیں جدو میں انہوں کو کمبل منگدا سا تو میں انہوں ٹھنڈے پانی دے اندر کمبل پہ ہو کے سٹدے سن ہوتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا جی کوئی بات سنائے تے ویکھو گل کیویں ختم کر چھڈی. فرمایا یار تینوں کی سناواں، لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ. تے اس دین واسطے تے جناب سانو بڑیاں محنتاں کرنیاں پینیاں، قربانیاں دینیاں پینی. دین قربانیوں کا نام ہے. اور آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ خطیب دا نام وڈا نہ ہوئے، خطیب ناراض، نعت خان نوں لکھ روپیہ نہ دو وہ کہندا میں آنا ہی نہیں. ساڈا حال کی ہو گیا. اور میں پیٹرول ڈلواتے ہوئے ایک بندے کو میں نے تحریک لبیک کی دعوت دی، میں کہا یار کرین علی پارٹی نو ووٹ پا چھڈو. وہ کہتے ہیں اسی تے جدی پشتی گنجے دیں جی نون لیگ دیں. میں کہا تیری قبر ہی چاہنا ہے نواز شریف نے. سنو جواب سنو دا تے اے دے تے تسی ہس پے ہو، جواب سن کے پھر ویکھنا. انہیں کہ جی میری قبر وچ نواز شریف نہیں آنا ہے جی. اے قوم دا حضور ہے، میں مسجد وچ بیٹھ کے تواڈے نال گل کر رہا ہوں. میں کہا تو کی بک رہے ہیں؟ انہیں کہا مولوی صاحب جاؤ کے اپنا کام کرو، میری قبر وچ تو نہیں آنا ہے. شکر نہیں کرتے تو لبیک والے نے میدان ہی دیتے جڑے تواڈی باں پھڑ کے کہندے اوئے ادھر نہ جانا، اوئے ادھر نہ جاؤ، اوئے ادھر نہ جاؤ. جڑا چاہتا ہے پاکستان دا لویا مک جائے وہ آج نون لیگ وال جائے گا. جڑا چاہتا ہے کہ جڑیاں بچیاں گھر بیٹھیاں وہ بھی نچنا شروع ہو جاون وہ کہندا پی ٹی آئی اگے آنی چاہیے. جڑا کہندا پاکستان دے اندر سیکولرزم آوے، جو ہندوؤں دے نال بھی انہوں کیا جا جی تسی ساڈے بہن برا لگدے ہو، وہ کہندا جی پیپلز پارٹی آوے. ایک ہی طبقہ بچیا جڑا کہندا حضور دا دین تخت آوے، وہ کرین علی پارٹی وال ٹرنا چاہیے. اور دین بھی ان کا، اور دین بھی کس کا؟ سنو جی دین بھی کہدا جب ولادت ہوئی اصول ہے بچہ روتا ہے میرے اور آپ کے آقا دنیا میں مسکراتے ہوئے آئے. دوسری بات جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر علائشیں لگی ہوتی ہیں، اس کو گھر والے کپڑے کے ساتھ صاف کرتے ہیں. سردی نہ ہو گرمی ہو تو نہلا دیتے ہیں، سردی ہو تو کپڑے دے نالوں نو پوچھ دیں. حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو چند عورتوں نے آپ کو پکڑ کر غسل دینے کا ارادہ کی. آواز آئی ہاتھ پیچھے کر لو. غسل ان کو دیا جاتا ہے جو پاک نہیں ہوتے. یہ خود بھی پاک ہیں، ان کی والدہ بھی پاک ہے، قیامت تک ان کی آل بھی پاک ہے. اور ولد النبی مکحلا، بچہ پیدا ہوئے نانی دادی پھپھو خالہ اکھن سرما لاندی ہے. ساڑھے حضور دی ولادت ہوئی اکھن سرما رب ذوالجلال نے خود لایا ہوا سی. اس نبی کا دین ہے جناب. حضور فرماندن میں جو دین تمہیں دے کر جا رہا ہوں یہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے. پھر سانو کی ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. تے حضور دے دین دے نال کنے کنے کھڑے ہونا ہے جی انشاءاللہ.
ہاتھ تھلے کرو. پہلے یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے مسیتے بیٹھے ہو, یہ تمہیں پتہ ہونا. ظاہر ہے اتوں باہر نکلو گے چاچا سامنے کھڑا ہوئے گا, ماما ادھر ہوئے گا, فلانا یار ادھر ہوئے گا, انہوں کو تو جدھر جانا ہے جا, میں تو حضور دے دین والی جانا, میں حضور دے دین وال جانا ہے. اور جی ہاتھ کاٹ کے انہوں نے گل سنا رہے ہیں. پھر ویکھنا بدر شریف دے اندر دیکھو جی, جڑے وڈے کافر سن ابو جہل, ابو لہب, شیبہ, ولید بن مغیرہ تے ایک اور نام ہے مشہور عتبہ, اے وڈے کافر سن. عتبہ میدان بدر وچ تے حضور دے غلام وچ عتبہ دا سگا بیٹا حضرت ابو حذیفہ, پتر حضور دے غلام وچ تے پیو کافراں دے نال. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہاں دی دھونا لا چھڈو. 70 کافر بدر وچ مارے گئے تے جنہاں چوں ایک عتبہ بھی سی. پھر حضور نے دوسرا اعلان فرمایا جڑے وڈے وڈے سردار بنے پھردے سن نا, انہاں نوں گھڑے چ انج نہیں چھٹنا, بلکہ انہاں دی لتاں چ رسیاں پاؤ, جویں ٹگے دی لات دے اندر رسی پا کے انہوں دھریک دے نہیں ہیں. فرمایا انہاں نوں دھریک کے, انہاں نوں کھچ کے, انہاں نوں درو کے تے کنویں دے اندر سوٹاؤ. حضرت ابو حذیفہ فرماندن کہ میرے والد نوں حضور نے فرمایا عتبہ نوں بھی رسیاں پاؤ. تو عتبہ نوں جدوں رسی پا کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے سن نا صحابہ, تے حضرت ابو حذیفہ نے ایک واری ویکھ لیا اپنے باپ نوں. حضور نے فرمایا لاش روک دیو, ایتھے روک دے. یہ تے پتر اے لوکی تے ہاتھ سوچ کے چک دن کہ چکنا چاہیے یا نہیں, ایتھے کی ہویا جی. حضور نے فرمایا لاش روک دو. اور حضرت ابو حذیفہ کو حضور نے طلب فرما لیا. فرمایا پیو نو ویکھیا کیوں؟ فرمایا اپنے پیو نو ویکھیا کیوں ہے؟ فرمایا دکھ لگیا کھول دئیے. عرض کیتا نہیں یا رسول اللہ دکھ نہیں لگیا میں نے. فرمایا پھر ویکھیا کیوں ہے؟ سونا جی ہون دانا کیڑا ہوئے گا جڑا ایتھے ہاتھ رکھ دا ہے یا ایتھے ہاتھ رکھ دا ہے یا ایتھے, دانا کیڑا ہے؟ کہندن میں تے چودھری ہاں, میں تے ڈوگر ہاں, میں تے ارائی ہاں, میری تے فلانی ذات ہے, میں تے فلانی ذات دے نال تعلق رکھتا ہاں. ایتھے کوئی ذاتاں شاتاں نہیں ویکھیاں جاندیاں, بلکہ ایک ذات ہے جناب ترکھان. انہوں کسی نے پوچھو ہے تو کوئی کسی بھی مجمع دے اندر ترکھان بیٹھا ہوئے نا تو پوچھو تیری ذات کی ہے, وہ کہندا کارپینٹر. وہ پنجابی چ اپنی ذات بھی نہیں دستا, یہ اتنی ہلکی ذات سمجھی جاندی. لیکن ایک ترکھان ایسا بھی ہے جنہوں حضرت موسیٰ ملن واسطے میاں والی جیلے چلے گئے. اسی میں نہیں اپنی زندگی چ ویکھیا جی ترکھاناں دے مزار, سیداں دے تے ویکھن جی ترکھاناں دے مزار نہیں بن دے, لیکن ایک ترکھان ایسا ہے جدا مزار بھی بنے ہیں. تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے 11 گز دی پگڑی, 11 اے 8 گز ہے یا 9 گز ہے, حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے 1929 دے اندر 11 گز دی پگڑی لا کے علم الدین دے پیروں چ رکھی ہے. ترکھان دی میں تانوں گل سنا رہا تے آپ نے فرمایا ہوئے پیروں تو کپڑا ہٹاؤ. تے آپ دے مرید کہنے لگے حضور میت دا متھا چومید ہے, تسی پیر کیوں چوم رہے ہو؟ تے آپ نے فرمایا میں متھا تاں نہیں چوم رہا کہ کل رات متھا حضور نے خود چومیا ہے, تے میں حضور دے نال برابری نہیں کر رہا, تے میں پیر تاں چوم رہا. ساری دنیا نو دسنا چاہنا جے عزت کروانی نے تے پھر نبی دی عزت تے پیرا دینا پینا ہے. تے کیڑی ذات ہے جی میں چودھری ہیں, کوئی چودھری کوئی بھی کچھ نہیں ہے جناب. ساڑی سب تو وڈی پہچان ہے وے کہ اسی حضور دے در دے کمی ہیں جی, اسی پنجتن پاک دے نوکر ہاں, اس تو وڈی ساڑی کوئی پہچان نہیں. حضور نے فرمایا ویکھیا کیوں ہے؟ عرض کی تو حضور میرا پیو بڑا سمجھدار سی, یہ پنچایتی سی, گلی باتی سی, جتھے ہاں کر چھڑدا سی ہاں چ فیصلہ ہوندا سی, جتھے نہ کردا سی نہ چ فیصلہ ہوندا سی. تے میں جدوں کلمہ پڑھیا میرے پیو نے نہیں پڑھیا تے میں گل سوچدا رہندا سا میرا پیو بڑا سمجھدار ہے, ایک دن میرا پیو بھی کلمہ پڑھ لوے گا. سرکار نے فرمایا تے سمجھاں دا رولا نہیں, تے فضلاں دی گل ہے. تے دانا وہی ہے جنوں اللہ نے اپنے حبیب دا پیار عطا فرما چھڑیا. بس تے حضور دے دین دے نال کھڑے ہونا ہے جی, تے اے اس طرح کر کے کھڑے ہونا ہے جی. ہاں لکھاں سلام, بس راضی جی. اے اتنا تواڈے ہاتھ, اے تسی ہاتھ انج کیتا نا جی, کہتے ہیں ہاتھ چکن نال کی ہوندا ہے, ہاتھ چکن نال کی ہوندا ہے؟ میں کہا انگلیاں چو نور نکلدا ہے. لیکن اج نہیں سمجھ آنی,
حشر میں ہوگا یہ فیصلہ کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. آج اوکھا ہے. تے اور پھر احسان صاحب کتنے جی جنہوں نے محفل کرائی؟ احسان بھائی ہیں جی کتنے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں تانوں دین دا درد دس رہا جی. اے سنگی دے اندر جی اندر آؤ. سبحان اللہ. لو جی بس یہ اتھے زیارت کرواؤ اپنی اتھے کھڑے رہو. اے مولوی دا پتر تے نہیں ہے نا, کوئی کسی سجادہ نشین دی بھی اولاد ہی نہیں ہے جی. تے دین دا درد دیکھو 9 مہینے ہو گئے تقریباً انہوں نے ٹائم لیا آج تک 8 یا اتنا ہی ہے جی, کوئی 7-8 مہینے پہلے انہوں نے لاہور آ کے ٹائم لیا حضور کے دین. تے اے دے پیچھے کون ہے؟ اے دے پیچھے بھی بابا کھڑا ہے. اے میرے نال تے میرے لی گڈی تے نہیں بیٹھ کے آیا تے تواڈے پنڈ دا ہے. تسی جان دے ہو یا نہیں جان دے انہوں؟ ساڈی قوم بھی ایسی جدو مرضی کوئی نہیں جان دے. تے شکر کرو اللہ تعالیٰ نے ایسا سانو مرد کلندر عطا فرمایا جنہیں لوکاں دے قبلے درست کر کے رکھ چھٹے. اسی اپنی اولاد نو حضور دی محبت نہیں سکھا سکتے, بابا لوکاں دی اولاد نو حضور دا غلام بنا گیا. جڑا ایک سنت تے عمل کرے انہوں 100 شہیدان دا ثواب ہے. جڑا بابا پوری امت نو زندہ کر گیا آج اللہ انہوں کتنے ثواب دے رہا ہے. ایک کوئی گال رہ گئی جناب, سعد رضوی نے کی کرنے او دی عمر تے 28 سال ہے. لے بجے اے گال ہے اے لبیک تے نکے نکے بال ہیں انہوں نے کی کرنے. اور میں کیا ہوئے ابو جال نو لمیاں پان والے بھی 2 بال سن. باقی رہ گیا مسئلہ کہ سعد رضوی صاحب دی عمر 28 سال ہے تے میں او بچہ ہی ہے نا ساڑھے بچیاں ورگا بچہ ہے. میں کہا نہیں جلیا, مقابلہ ضرور کریں لیکن پہلے پیو خادم رضوی ورگا ضرور لے کے آئے. میں اے تسی جڑے ساڑھے ذمہ دار ہیں انہوں تو پتہ ہے امیر محترم دے وال نا سفید ہونا شروع ہو گئے. داڑھی شریف دے بھی وال تے اے وال بھی انہوں دے چاندی آ گئی سفید ہو گئے. تے میں حیران ہونا کہ میں رات نو اگلے نواب شاہ ہوندے اگلے دن لاڑکانہ ہوندے سندھ حیدرآباد, اگلے دن دیکھ دیں جی فلیکس آ رہی نارووال جا رہے ہیں, پھر ویکھی دا جی اگلے دن حاصل پور ہیں. خطیب جڑے نا خطیب ایک پٹی تے تقریراں کرتے ہیں تے جتھے تقریر کرن گے رات نو بھی اتھے ہی رہن گے. پھر صبح دیسی گھیو دا ناشتہ ہوئے گا, پھر سارا دن سون گے, پھر اگلے دن اگے جان گے, پھر اس پٹی تے انہوں نے گفتگو کرنی تے ساڑھے